کہانی شروع ہوتی ہے تو ہم ایک امریکن جیولوجسٹ ایڈرین کو دیکھتے ہیں جو اس عالمی ٹیم کا حصہ ہیں جو غیر معمولی سولر سٹارمز کی وجہ سے زمین کو متاثر کرتی ریڈیشنز پر تحقیق کر رہی ہوتی ہے۔ وہ اسی ٹیم کے انڈیا سے ایک آسٹرو فزسٹ ستنام کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ وہ لوگ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ایک سولر فلیئر اس کی وجہ بن رہا ہے۔ اس کے بعد ایڈرین واشنگٹن ڈی سی پہنچتے ہیں اور ساری معلومات چیف آف سٹاف کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو وہ ایڈرین کو امریکہ کے صدر ولسن کے پاس لے جاتے ہیں۔ اگلی سین میں 2010 کا سال ہوتا ہے جہاں امریکی صدر اہم حکومتی اہلکاروں کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں جس میں وہ بتاتے ہیں کہ ہماری زمین تباہ ہونے والی ہے۔ اسی سلسلے میں ہم نے ایک سیکرٹ پروجیکٹ شروع کیا ہے۔ دوسری طرف چین کی آرمی بھی ایسے ہی ایک مشن پر کام کر رہی ہوتی ہے جس کے لیے وہ ایک اسپیس شپ بناتے ہیں جس میں 1 لاکھ لوگوں کو رکھنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ یہاں پر ایک آدمی کافی ایکٹیو نظر آتا ہے جس کا کردار آگے چل کر سامنے آئے گا۔ اگلی سین میں صدر ولسن کی بیٹی لورا دکھائی جاتی ہے۔ جب اسے پتا چلتا ہے کہ 2012 میں دنیا ختم ہو جائے گی تو وہ مونا لیزا کی پینٹنگ چھپا دیتی ہے جیسے اس کے لیے یہی دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہو۔ اس کے بعد 2012 کا سال آ جاتا ہے اور ہم کیلیفورنیا میں ایک سائنس فکشن رائٹر جیکسن کو دیکھتے ہیں۔ وہ جلدی جلدی اٹھتا ہے اور سامان لے کر بھاگتا ہے۔ اسے آج اپنے 2 بچوں کو کیمپنگ کے لیے لے جانا تھا۔ وہ بچوں کو لیے اپنی سابقہ بیوی کیٹ کے گھر پہنچتا ہے جو اب ایک دوست کے ساتھ رہتی ہے۔ جیکسن بچوں کو لے کر ایک پارک میں پہنچ جاتا ہے۔ پارک کو دیکھ کر اسے کافی حیرانی ہوتی ہے کیونکہ وہ پہلے بھی یہاں کیٹ کے ساتھ آتا رہتا تھا۔ تب یہاں بہت ہریالی تھی، اب خشکی پھیلتی جا رہی تھی جبکہ تالاب بھی ابل ابل کر سوکھ رہا تھا۔ وہاں پر ایک بارڈ بھی لگی ہوتی ہے جس کے اندر جانا منع ہوتا ہے مگر جیکسن بارڈ کے اوپر چڑھ کر بچوں کے ساتھ اندر چلا جاتا ہے۔ اندر جانور بھی مرے پڑے ہوتے ہیں۔ ان کے وہاں داخل ہوتے ہی فوج کے لوگ آ جاتے ہیں اور جیکسن کو ساتھ لے جاتے ہیں۔ دوسری طرف ایک آدمی دور سے دوربین کے ذریعے یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ملٹری والے جب جیکسن کو لیے بیس پر پہنچتے ہیں تو وہاں اسے جیولوجسٹ ایڈرین مل جاتا ہے۔ ایڈرین جیکسن کو اس کی کتاب کے حوالے سے جانتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ میں نے آپ کی کتاب پڑھی ہے اور ملٹری والوں سے کہتا ہے کہ جیکسن کو جانے دیں۔ دوربین والا جو جیکسن پر نظر رکھے ہوتا ہے ان کی واپسی پر راستے میں آ جاتا ہے اور جیکسن سے پوچھتا ہے کہ ملٹری والے کیا کہتے ہیں تو وہ بتاتا ہے کہ انہوں نے بس اتنا ہی بتایا ہے کہ یہ جگہ محفوظ نہیں ہے، آپ لوگ یہاں نہ آیا کریں۔ رات کو جیکسن جب اپنے کیمپ پہ سو رہا ہوتا ہے تو اسے کسی کے بولنے کی آوازیں آتی ہیں۔ جیکسن باہر جا کر دیکھتا ہے تو یہ وہی دوربین والا شخص ہوتا ہے جو دن کو ان سے ملا تھا۔ وہ آدمی ریڈیو پر دنیا کے ختم ہونے کے بارے بول رہا ہوتا ہے۔ وہ جیکسن کو بتاتا ہے کہ زمین کی پلیٹس جلد ہی اپنی جگہ تبدیل کرنے والی ہیں جس سے ہماری زمین پر مکمل تباہی پھیل جائے گی۔ اتنے بڑے بڑے ڈیزاسٹرز ہوں گے کہ سب کچھ ہی تہس نہس ہو جائے گا۔ تاہم جیکسن اس کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتا اور چلا جاتا ہے۔ اگلے روز کیٹ اپنے دوست کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ دونوں ایک اسٹور میں شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک شدید زلزلہ آ جاتا ہے تو کیٹ جیکسن کو فون کرتی ہے کہ بچوں کو لے کر جلدی واپس آئے۔ اگلے روز جیکسن بچوں کو واپس لے آتا ہے اور کیٹ کے حوالے کر کے کام پر چلا جاتا ہے۔ جیکسن ایک بہت زیادہ امیر آدمی کے پاس ڈرائیور کی جاب کرتا ہے۔ آج وہ اس کے 2 جڑواں بیٹوں کو ایئرپورٹ پر چھوڑنے جا رہا ہوتا ہے۔ وہ ایئرپورٹ پر ہی ہوتا ہے کہ ایک اور شدید زلزلہ آ جاتا ہے تو جیکسن فوراً سے واپس گھر کو بھاگتا ہے اور فیملی کو لے کر کسی محفوظ جگہ کے لیے بھاگتا ہے۔ یہ زلزلہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ سارا شہر ہی زمین میں دھنس جاتا ہے۔ جا بجا زمین 2 حصوں میں بٹ رہی ہوتی ہے، سب کچھ ہی تہس نہس ہو جاتا ہے، کچھ بھی محفوظ نہیں ہوتا۔ کیا انسان، کیا بڑی بڑی عمارتیں سبھی زمین میں دفن ہو جاتے ہیں۔ نہ کوئی سڑک بچی تھی، نہ پل، نہ بلڈنگ اور نہ ہی انسان۔ جیکسن جیسے تیسے گاڑی بھگاتا ایئرپورٹ پہنچتا ہے۔ وہاں پر وہ کیٹ کو بتاتا ہے کہ حکومت ایک سیکرٹ مشن پر کام کر رہی ہے جس میں وہ ایک اسپیس شپ بنا رہی ہے۔ اس شپ تک پہنچنے کے لیے ہمیں ایک میپ کی ضرورت ہے جو صرف اس دوربین والے شخص کے پاس ہے جو ہمیں کیمپنگ کے دوران ملا تھا۔ مجھے اس سے ملنا ہوگا۔ اور پھر جیکسن اس آدمی کے پاس پہنچ جاتا ہے مگر اس کے پہنچتے ہی وہاں پر ایک بہت بڑا وولکینو پھٹ پڑتا ہے۔ تاہم جیکسن کو مطلوبہ نقشہ مل جاتا ہے مگر اس دوران وولکینو نے ہر طرف تباہی مچائی ہوتی ہے۔ تاہم جیکسن جیسے تیسے فیملی کو وہاں سے نکال لاتا ہے مگر نقشہ دیکھ کر انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ اسپیس شپ تو چین میں ہے جبکہ چین جانے کے لیے تو انہیں بڑے جہاز کی ضرورت ہوگی۔ تو جیکسن فیملی کو لیے اپنے باس کے پاس پہنچتا ہے جہاں اس کے باس کے دونوں بیٹے، باس کی ایک دوست اور ایک پائلٹ بھی موجود ہوتے ہیں۔ یہ سب لوگ ایک بڑے جہاز میں بیٹھ کر وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف جیولوجسٹ ایڈرین اپنے ڈیڈ کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے جو ایک میوزیشین ہے اور ایک شپ میں سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ ایڈرین اپنے ڈیڈ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ زمین تباہ ہونے والی ہے۔ دونوں باپ بیٹا رو رہے ہوتے ہیں۔ ایڈرین کے ڈیڈ بھی جانتے تھے کہ ان کے پاس اب وقت بہت کم ہے، جلد ہی ان کی شپ بھی ڈوب جائے گی۔ اسی دوران امریکن پریزیڈنٹ ایک آن لائن کانفرنس کے دوران قوم کو سچ بتا دیتے ہیں۔ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ خود کسی اسپیس شپ میں نہیں جا رہے، اپنے لوگوں کے ساتھ ہی رہ کر جان دے دیں گے۔ پھر ہم ایڈرین اور صدر کی بیٹی لورا کو دیکھتے ہیں جو ایئر پلین
प्लेन में बैठकर चीन के लिए रवाना हो जाते हैं, जबकि जैक्सन भी अपने बास और दोनों फैमिलीज के साथ चीन पहुंच गए होते हैं। इनके लिए ये बहुत ही खतरनाक सफर रहा था, ताहम जैसे तैसे वो चीन पहुंचने में कामयाब हो गए थे, मगर इस दौरान उनके पायलट की जान चली गई थी। उधर अमेरिका में हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट विल्सन अपने लोगों के साथ ही ज़लज़ले में जान दे देते हैं। दूसरी तरफ शिप में सफर करते एड्रियन के डैड भी मर जाते हैं, क्योंकि जिस शिप में वो सफर कर रहे होते हैं समंदर में शदीद तूफान आने की वजह से वो गर्क हो जाती है। एड्रियन को ये भी पता चल जाता है कि उनके इंडिया में मौजूद टीम मेंबर सतनाम की भी मौत हो गई है। अब एड्रियन को अंदाजा हो जाता है कि सारी जमीन पर ही सभी लोग खत्म हो रहे हैं। अब सिर्फ वही लोग बच सकेंगे जिनके पास $1 अरब है, जो वो इस स्पेस शिप में जाने के लिए पे कर सकेंगे। तो एड्रियन को ये बात बुरी लगती है। वो कहता है कि पैसों की ये शर्त न होती तो और लोगों को भी बचाया जा सकता था। उधर जैक्सन लोगों के पास चीनी फौजी पहुंचते हैं, जो कि जैक्सन के बॉस के पास ग्रीन कार्ड होता है, तो वो उसे फैमिली समेत स्पेस शिप में जाने देते हैं, मगर जैक्सन को रोक देते हैं क्योंकि उसके पास ग्रीन कार्ड नहीं होता। दूसरी तरफ हम उस आदमी को देखते हैं जो शुरू में स्पेस शिप प्रोजेक्ट में काफी एक्टिव नजर आ रहा था। वो अपनी माँ और भाई को स्पेस शिप में आने की इजाजत दे देता है, तो जैक्सन और उसकी फैमिली भी उसे रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वो इनकार कर देता है। ताहम कुछ मिनट समाजत के बाद वो उन्हें भी अंदर जाने देता है। इन लोगों के बारे और किसी को मालूम नहीं होता, क्योंकि ये सभी एक सीक्रेट रास्ते से जा रहे होते हैं। यहाँ और भी बहुत से लोग जमा होते हैं जो कि स्पेस शिप में सवार होना चाहते हैं, मगर इस प्रोजेक्ट का हेड उन सब के लिए इनकार कर देता है, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि जल्द ही वहाँ तक एक बहुत बड़ा समुद्री तूफान आने वाला है, जबकि उनके पास अब महज 28 मिनट बाकी होते हैं जब उन्हें स्पेस शिप को स्टार्ट करना है। उधर जैक्सन का बास अपने बेटों के साथ अभी तक स्पेस शिप के गेट पे खड़े होते हैं। गो के उनके पास ग्रीन कार्ड मौजूद होता है, मगर अब नई इमरजेंसी की वजह से एंट्री ही बंद होती है। इस अफरा तफरी में स्पेस शिप स्टार्ट हो जाती है। शिप के हाइड्रोलिक सिस्टम में फंसकर जैक्सन की एक्स वाइफ यानी केट की दोस्त की जान चली जाती है। इधर स्पेस शिप पे सवार होने को अवाम का समंदर उमड़ आता है। एड्रियन कहता है कि हमें इंसानियत की खातिर सभी लोगों को सवार होने देना चाहिए, तो इंतजामिया उसकी बात मान लेती है। उस शिप के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, तो सारे लोग स्पेस शिप में सवार हो जाते हैं। इधर जैक्सन भी फैमिली को लिए अभी तक खुफिया रास्तों से अंदर नहीं पहुंचा होता, तो हम शिप के इंजन में कोई चीज फंस जाने की वजह से उसका दरवाजा ही बंद नहीं हो पाता कि तभी समुद्री तूफान भी आ पहुंचता है और पानी शिप के अंदर दाखिल होने लगता है। सभी को यही लगता है कि अब तो स्पेस शिप डूब जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी आ गया था, जबकि दरवाजा बंद होने की कोई सूरत न थी जब तक कि इंजन में फंसी रुकावट को निकाला न जाता। और दरवाजा बंद किए बगैर तो स्पेस शिप का ना इंजन ऑन होगा न परवाज हो सकेगी, जबकि इस बात का किसी को इल्म ही नहीं होता कि इंजन में रुकावट है कहाँ पर। यह तो सिर्फ जैक्सन को मालूम होता है, जिसने इत्तफाकन वहाँ मौजूद होने की वजह से देख लिया था। सो जैक्सन इस रुकावट को निकालने की कोशिश करता है, क्योंकि वो समझता है कि स्पेसशिप में सवार बाकी के सभी लोगों की जान बचाना ज्यादा अहम है, वरना स्पेसशिप का सालों का प्रोजेक्ट भी जाया और इसमें सवार सभी लोग भी खत्म हो जाने थे। उधर स्पेसशिप के अंदर मुसलसल पानी जमा हो रहा होता है। एड्रियन के पास अब बहुत कम वक्त बचा होता है। काफी तगुदोद के बाद जैक्सन इंजन में फंसे ऑब्जेक्ट को निकालने में कामयाब हो जाता है। यूं स्पेसशिप का इंजन स्टार्ट हो जाता है और इसमें सवार सभी लोगों की जान बच जाती है, जबकि दूसरी तरफ सारी दुनिया तबाह हो जाती है। सिर्फ यही लोग बचे होते हैं जो स्पेसशिप में सवार होते हैं। वो सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं और यूं 27वें दिन इन लोगों के लिए जमीन पर जिंदगी के पहले साल का पहला दिन शुरू होते ही मूवी खत्म हो जाती है।